بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازم ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر پانی کھارا نہ ہوتا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا ضرور بھیج دیتا ہے۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والے بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی باتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ ماں تو ماں ہے، جان لیتی ہے کہ آنکھ سونے سے لال ہے یا رونے سے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا۔ اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضرور ہے۔ گناہ نہیں چھوڑ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ آنسو ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوست پرست کی نظروں سے محفوظ رکھا ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے۔ رویوں کی زبان سب سے صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب تم خدا سے مغفرت و عطا کی طلب ہو تو جن لوگوں کو امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں محروم و مایوس نہیں ہونے دیتا۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں کو ملتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہیے، سر پر بٹھاؤ گے تو قبر بن جاتی ہے اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور برے حالات میں نا امید ہونا نہ اہل دانش کی نشانی ہے۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پر لگے نشان مت بھولو۔ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہم معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ میں سب معیار انسانیت گرا دیتے ہیں۔ دلچسپی کو عادت مت بنائیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے اور طلب جب بنتی ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ڈرو، زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو بول بھال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض۔ ہر کسی کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ بغیر مفاد کے دوستی دنیا کی نایاب چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ نے خوشیاں بانٹی تھیں،
آپ نے غلطی نہیں کی لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ثابت کر دیا گیا کہ جھوٹے ہیں۔ جب آپ کا وقت اچھا آتا ہے اللہ آپ کو دو قسم کے لوگوں سے دور، اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والا دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال کے ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ محسوس دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اسی لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پہ مت لاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔